ایک پاکستانی لڑکی کی شادی یوکے میں پاکستانی لڑکے کے ساتھ ہوئی، آن لائن نکاح ہو گیا، لیکن یہ لڑکی جب یوکے گئی تو لڑکا خسرا نکل آیا۔ مطلب یہ کہ اس کو لڑکیوں میں دلچسپی نہیں تھی، لڑکوں میں دلچسپی تھی۔ پھر اس خاتون کو جب پتہ چلا تو اس کے ساتھ پھر انہوں نے کیا کیا کہ یوکے کی پولیس نے سارے خاندان کو اریسٹ کر لیا اور پھر جیل بھیج دیا۔ یہ آلریڈی میڈیا میں خبریں آ چکی ہیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، لیکن آج کی ویڈیو میں جو آپ کو بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی پاکستانی خاندان جو لڑکیوں کی شادی کرتے ہیں باہر کے ملک، اور ان کو تجربہ نہیں ہوتا کہ باہر کے ملکوں میں کیا کیا چیزیں رونما ہو سکتی ہیں، تو خدا کے لیے ویریفائی کر لیا کریں اپنی بچیوں کے ساتھ۔ اس لیے ظلم مت کریں کہ کڑی باہر ٹر جائے گی تو ساڈے وارے نیارے ہو جان گے۔ وارے نیارے شیارے کوئی نہیں ہوندے۔ جو لوگ بچیوں کو بیاہ کے باہر لے کے جاتے ہیں نا، وہ صرف بچی کی حد تک کہ اس کو باہر لے کے جاتے ہیں۔ اگر یہ سمجھیں کہ جو لڑکی کے سسرال والے ہیں وہ آپ کی لڑکی کے گھر والوں کو بھی سپانسر کر دیں گے اور دوسرے جو لڑکی کے بھائی ہیں ان کو بھی لے جائیں گے، لے جا سکتے ہیں لیکن نہیں لے کے جاتے۔ تو اس لیے یہ بات ذہن سے نکال دیں۔ یہ لاہور کی خاتون تھی، ٹیچر تھی، بڑے اچھے گھر سے اس کا تعلق تھا۔ اچھے سے مراد یہ کہ امیر نہیں، شریف فیملی، پڑھی لکھی فیملی، عزت دار فیملی تھی۔ تو لڑکی جو ہے نا اس کی بھی کوشش تھی کہ کدی مینوں کوئی منڈا باہر والا لب جے نا، کیونکہ میریاں ساریاں سہیلیاں دے بندے باہر والے نے کاراں دے پھردیاں نے تے باہر آندیاں جاندیاں نے سٹیٹس لاندیاں نے۔ لڑکی کی بھی خواہش یہی تھی۔ اس کے پیرنٹس ہیں وہ بھی یہی چاہتے تھے کیونکہ کھاتا پیتا گھرانہ نظر آئے، اگر ہم متوسط ہیں تو ہماری آنے والی نسلیں تو امیر ہوں۔ تو اس لیے انہوں نے کہنا شروع کر دیا جو رشتے کروانے والے لوگ ہوتے ہیں کہ جی سانو رشتہ دسو۔ رشتے کروانے والی ایک اماں ان کے گھر آئی، اس نے کہا جی ایک لڑکا ہے یوکے میں رہتا ہے اور ٹھیک ٹھاک سیٹلڈ ہے، ساری فیملی یوکے میں، ایک پیسہ آپ کا نہیں لگنا، انہوں نے نکاح کرنا ہے، بچی کو لے کے یوکے چلے جانا ہے، باقی پھر آپ سمجھدار ہیں کہ یوکے میں موجے ہی موجے۔ گھر والوں نے کہا یہ تو بڑی زبردست بات ہے، چلے تصویر دکھائی، فیملی جو ہے نا یوکے سے، ان کی جو آپس میں بات چیت ہوئی، نکاح ہو گیا آن لائن، بڑی خوشی، ہر طرح لڈو بانٹے جا رہے تھے۔ لڑکے والے بھی خوش تھے کہ پڑھی لکھی خوبصورت لڑکی ہمیں مل گئی ہے، لڑکی والے خوش تھے کہ جناب ایک یوکے میں پاسپورٹ والا لڑکا ہمیں مل گیا ہے، فیملی ساری سیٹل ہے، انہیں کس چیز کی کمی ہوگی، یوکے میں رہتے ہوں گے، وہاں تو بڑی سویلائزڈ قوم ہے، وہ تو ناجائز کسی کو تنگ بھی نہیں کرتے ہوں گے، وہ تو جناب کوئی ایسی اچھی حرکتیں بھی نہیں کرتے ہوں گے کیونکہ وہ تو رئیس لوگ ہیں، وہ کون سے چول فیملی سے ان کا تعلق ہے۔ لیکن آگے دیکھیے اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یہ لڑکی جو ہے اس کی شادی ہو جاتی ہے اور یہ چلی جاتی ہے وہاں پہ۔ لڑکی جب جاتی ہے اس کو ایئرپورٹ سے لیا جاتا ہے اور گھر لے کے دو تین دن تک تو کم از کم اس کے لاڈ نخرے دکھائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جناب یہ دیکھتی ہے کہ جو میرا ہسبینڈ ہے وہ زنانہ قسم کا بندہ ہے، وہ اس میں تو وہ چیزیں نہیں ہیں جو عام ایک مرد میں ہوتی ہیں۔ چلیں یہ لڑکی کی شادی پہلی تھی، کم از کم اسے آئیڈیا تو تھا نا کہ مرد ہوتے کس طرح کے ہیں، ان کا روب دبدبا کیا ہوتا ہے، اس کے کیونکہ اپنے بھی بھائی تھے جو شادی شدہ تھے اور ان کا اپنا روب دبدبا تھا۔ تو یہ بیوی سے کتراتا تھا، کبھی رات کو اس کے پاس ہی نہیں گیا، ڈرائنگ روم میں سو گیا، باہر سے لیٹ آیا۔ تو یہ عجیب و غریب حرکتیں جب اس خاتون نے 2 مہینے تک نوٹس کی نا، تو اس نے کہا کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ اس کو بیوی نہیں چاہیے تھی، اس کو نکرانی چاہیے تھی، اور مجھے ایز اے نکرانی پاکستان سے لے کے آئے ہیں۔ کام آنکھیں جو ہے ان کی بڑی پیار والی تھی، پہلے 2-4 دن وہ جناب ماتھے پہ چلی گئی، نند کی، ساس کی، سسر تو بیچارہ بالکل کی کہنے بھولا پنچھی سی، جس کی مطلب ہے کوئی بھی گھر میں دال نہیں گلتی تھی، جو اس کی بیگم نے کہہ دیا نا کہ یہ کرنا ہے اچھا اس طرح کراں گا۔ تو بہرحال مختصر یہ کہ اس لڑکی پر بڑا ظلم کیا جانے لگا، اس کا موبائل فون چھین لیا، پاکستان گھر والوں سے بات کرنے پر پابندی، اگر وہ کہیں وہ جاتے تھے ہوتا ہے نا کہ اپنی پارٹیز ہوتی ہیں جو پاکستانی کمیونٹیز وہاں پہ آپس میں گیٹ ٹوگیدر کرتی ہیں، وہاں پر جاتے اس کو نہیں لے کے جاتے تھے کہ وہاں پاکستانی لڑکیوں سے ملے گی۔ یہ بڑی اذیت میں مبتلا ہوگی، دیکھتے دیکھتے اس کو ذہنی ٹینشن ہونا شروع ہوگی کہ میں کہاں گئی ہوں، میں ایک آزاد خیال لڑکی یہاں کہاں پھنس گئی، مجھے ایک دن یہ گھمانے تک نہیں لے کے گئے، جب سے میں آئی ہوں یہاں پہ گھر میں بیٹھی ہوں، کام کر کر کے میرا کور نکل چل رہا ہے اور اپریسیشن نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو لڑکی ہے نا اس کو یہ تھوڑا سا ریسسٹ کرنا شروع کرتی ہے، یعنی کہ کہتی ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے، میں نے باہر جانا، میں نے یہ، لیکن وہ اس کو مارنا شروع کرتے ہیں، اس کو جسمانی جو ہے نا ٹارچر کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی صحت دن بدن جو ہے نا وہ ڈاؤن ہوتی جاتی ہے، کیونکہ نہ تو اس کو کچھ کھانے کو دیا جاتا ہے، نہ پہننے کو پراپر دیا جاتا ہے، وہی چیزیں جو نارمل ایک نکرانی سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا ہے۔ پھر یہ ہوا کہ جب انہیں پتہ چلا کہ یہ لڑکی جب بھی موقع ملا یہاں سے نکل جائے گی، اور یا پھر نہیں بھی نکلے گی تو کسی ہمسائے کو بھی اس نے بتا دیا نا جیسے بھی، تو یہاں کی پولیس تو ہمیں ڈنڈا دے دے گی، وہ تو پکڑ لے گی، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہاں پہ ہیومن رائٹس کیا ہیں، وہاں پہ
انڈیویجول جو زندگی ہے اس کی کیا ہے. اگر آپ کسی نوکرانی سے بھی کام کرتے ہیں نا کہ 8 گھنٹے کی شفٹ ہے اور 8.5 گھنٹے کام کروایا جاتا ہے, نوکرانی تو چھوڑ دیں, اگر کوئی بندہ کچن میں کام کرتا ہے برتن دھونے کی, تو اس کی اگر شفٹ ہے نا 12 بجے رات کو ختم ہونی ہے, تو 12 کا مطلب 12 کا مطلب 12 بجے ختم نہیں ہوگی تو وہ شکایت کر سکتا ہے, مالک کو جرمانہ ہو سکتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ رگڑا دے جاتے ہیں مالک اور منڈے بھی چپ کر کام کری جاتے ہیں کہ چل کوئی گل نوکری تو نہ کتے کٹ دے, گھنٹہ بعد لا دینے. تو یہ بھی جناب اس طرح کا ہے. تو اس لڑکی نے جناب انہوں نے کہا کہ اس کو ہم نا یہ کہ جان سے مارنے کی بجائے اس کو ہم ایسی چیزیں پلانی شروع کرتے ہیں کہ آہستہ 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 اس کی جو ہے نا وہ ساری باڈی جو ہے نا وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی اور ہمیں جو ہے نا کچھ نہیں ہوگا. یہاں تک کہ بلیچ پلانی شروع کر دی, پتہ نہیں کیا کیا کچھ, اب میں کیا بتاؤں, کیمیکل چیزیں جو ہے اس کو پلانی شروع کر دی بہانے سے, اور اس کی حالت اس قدر خراب ہوگی کہ اس کے سارا جو اندرونی سسٹم ہے نا, بچہ تو اس کا ویسے پیدا کوئی نہیں ہونا تھا کیونکہ وہ بندہ اس قابل ہی نہیں تھا, اور باقی جو اس کا سسٹم تھا وہ اس کو زہریلی چیزیں پلا کے نا وہ ختم کر دیا گیا. یہاں تک نوبت آ گئی کہ اس کی حالت بالکل غیر ہو گئی. پھر ہاسپٹل لے جانا پڑا, ایمبولینس کال کی, اس کو ہاسپٹل لے جایا گیا. وہاں جا کے جو ہے نا جب دیکھا تو انہوں نے کہا جی اس کو انتہائی نگہداشت وارڈ, یعنی کہ CCU ICU جو بھی لیٹسٹ ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی وہاں اس کے ساتھ انہوں نے استعمال کی, اور اس کی جان بچائی گئی. کئی روز تک یہ کومے میں رہی. اتنی دیر میں جناب لڑکی نے جب تھوڑی سی ہوش آئی, پتہ چلا, تو اس نے بیان دیا کہ میرے ساتھ میرے سسرال والوں نے ظلم کیا. سارے فیملی والے اریسٹ ہو گئے, جیل اس کا جو چلان پیش کیا گیا. جب لڑکی کے پراپر بیان لیے گئے تو ان کو جناب عمر قید کی سزا ہو گئی. لڑکی کا شوہر, ساس, سسر اور نند کو تھوڑی سی کم ہوئی 10 سال, باقی سارا جناب UK کی جیل نے آ کے چلو اندر ایتھے رہو. یہ جو وہاں پہ اس کو رکھا جاتا تھا پراپر بیڈ روم ہی نہیں تھا, ایک سرنگ نما کمرہ تھا, تہہ خانے میں بیسمنٹ ہوتا ہے وہاں پہ رکھا جاتا تھا, اور اسی میں ٹوائلٹ نام کا ایک برائے نام سا چھوٹا سا حجرا تھا, اسی میں پتہ نہیں کیا کچھ کرتی رہتی تھی یہ. اس کے بعد پھر یہ ہو گیا کہ یہ لڑکی, ڈاکٹروں نے کہا کہ کئی سال لگ سکتے ہیں اس کو ریکور ہونے میں, کئی سال. تو جج نے بڑا اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ آپ کس طرح کے جانور لوگ ہیں, آپ نے کس طرح کی حرکت کی ہے. یہ تو جانوروں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جاتا. لوگوں نے بلیاں پا رکھی ہیں گھروں میں, کتے پا رکھے ہیں, خرگوش پا رکھے ہیں, ان سے بچوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. آپ کس قسم کے لوگ ہو, سارا دن اس سے کام کرواتے ہو اور پھر اس کو باہر بھی رہے ہو, اس کو رائٹس زیرو دے رہے ہیں آپ. ابھی بھی وہ UK میں ہے لڑکی, لیکن ابھی بھی وہ کسٹڈی میں ہے, گورنمنٹ کی کسٹڈی میں ہے, باقی فیملی جیل میں ہے. اب اندازہ کریں کہ اس طرح کی اگر حرکتیں کوئی باہر پاکستانی فیملی, وہ فیملی کے جو وہاں کے قانون کو جانتی ہے, وہ فیملی کے جو وہاں پر پیسے کی بھوکی نہیں ہے, وہ فیملی جو وہاں پہ رائٹس, ہیومن رائٹس کو جانتی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ اچھا بولنا جو ہے نا وہ جانتی ہے, نہیں تو اس نے اس لڑکی کے ساتھ اچھا نہیں بولا. اس لڑکی کو گھمانے کے لیے نہیں لے کے گئے, خود جاتے تھے اور بات کے کہتے کہ تو 2% کی عورت پاکستان میں تینوں ویاہ کے لے آتے, تمیز نہیں گل کر دیا, کوئی گلاں کرنی ہے, ایسے اس کو تانے مینے دیے جاتے تھے. اور اس کے بعد پھر جناب اس کی پاکستان والی فیملی کو جب پتہ چلا تو نہ رونا پٹنا شروع کرتا, ساڑی کڑی نہ بنیا کی ہے. لیکن کیا تھا کہ وہ تو لڑکی سفر ہی نہیں کر سکتی, واپس ہی نہیں آ سکتی تھی, تو ان کو ویزا نہیں ملا. تو بہرحال مختصر یہ کہ خدا کے لیے اگر آپ کے پاس کو آتا ہے نا کہ رشتہ جی منڈا فلانی جگہ سیٹل ہے, تو لٹو نہ ہو جایا کرو, رب دا واسطہ لٹو نہ ہو جایا کرو. اپنی جو نا جس طرح یہاں پانی کی کہتے پوندے ہو نا, کوئی محلے سے رشتہ آ جائے تو کہتے کہ نہیں منڈا تو تھوڑا جہا انج دا, منڈے کا قد اینا کو ہے, منڈے کی فیملی وہ ماں بڑی چلا کے, تو باہر کا رشتہ آتا ہے نا اس وقت بھی ایسے تھوڑا سا محنت کر لیا کریں, کیڑے کٹ لیا کرو تھوڑے جے, تاکہ تہاڈی دھی دا مستقبل بچ جائے, ٹھیک ہے نا. اس کے سر پہ آپ خود کو امیر نہ کریں کہ جی کڑی باہر چلی جائے گی سانوں ہی امیر کر دے گی, ایسا نہیں ہوتا. لڑکی اگر باہر خوش بھی ہوگی پھر بھی وہ آپ کو امیر نہیں کرے گی, ٹھیک ہے. یہ بڑی ایگزامپلز ہمارے پاس ہیں, یہ آپ کو خدا کے لیے سمجھانے کے لیے چیزیں کی جاتی ہیں کہ پورا اس کا ویریفائی کیا کرے, فیملی کیسی ہے, بیک گراؤنڈ کیسا ہے. UK میں کسی سے رابطہ کر کے جی فلاں جگہ یہ ان کا ایڈریس ہے, وہاں سے چیک کریں, ان کا ہمسایوں سے پوچھیں یہ کیسے لوگ ہیں, جانور تو نہیں کتے, انسان کے روپ دے جانور تو نہیں. لیکن نہیں, یہی ہوتا ہے کہ رب دا واسطہ ہے رشتہ, یا اللہ توڑ چاڑ چڑی ٹوٹے نہ, یا اللہ پاک ٹوٹے نہ. یہ نہیں کہتے کہ یا اللہ اگر تیری رضا ہے تو یہ رشتہ ہو جائے, یہ نہیں کہیں گے یا اللہ بس رشتہ نہ ٹوٹے, تیری مہربانی میں دیکھا دیا یا رشتہ میری کڑی دا ہو جائے جڑا ہے فرانس تو رشتہ ہے, یا UK کا ہے, یا XYZ جتوں بھی ہے. اور یہ صرف چیزیں جو ہے نا پاکستانی میں نہیں ہے, دیسی کمیونٹی موسٹلی جو ہے نا وہ ان کا بہو کے ساتھ جو ہے نا سلوک ایسا ہی ہے, اور رگڑے بھی جاتے ہیں, پھیر نہیں موڑتے. یہ خبریں بناتے رہتے ہیں, لوگ دیکھتے ہیں, پھر جو ہے یہ ایسے ہی کرتے رہتے ہیں. لیکن ضروری نہیں کہ سارے ایک جیسے ہوں, یہ بالکل گنتی کے چند لوگ ہوتے ہیں. زیادہ لوگ اپنی بہوؤں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں, اپنی بیٹیوں جیسا ان کو ٹریٹ کرتے ہیں, اور وہ بھی زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں.
ہماری تو ہمیشہ یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام جتنے بھی لوگوں کی فیملیز ہیں سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. جہاں رہے خوش رہیں. آپ کے کمنٹ کا مجھے انتظار رہے گا. اور ان سے کوئی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.